دوسرے الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے یہ بڑی بابرکت والا مہینہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ 24 گھنٹہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. جیسے بارش برستا ہے اسی طرح 24 گھنٹہ اللہ کی رحمتیں برستے بارش کی طرح. لیکن بعض لوگ خوش نصیب ہیں، بعض لوگ بد نصیب ہیں. کیسے بد نصیب؟ اس رمضان کے مہینے میں بھی محروم ہے. بعض خوش نصیب وہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو خوب حاصل کرتے، اللہ کی رحمتوں کو خوب سمیٹتے ہیں. ایک خوش نصیب. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں. پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے نئی بات سنی. آپ جب منبر پر پیر رکھ رہے تھے، سیڑھی پر پیر رکھ رہے تھے تو آپ آمین کہتے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا ہلاک وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ آئے پھر اس کی مغفرت نہ. تو میں نے کہا آمین. کیا فرمایا؟ آمین. پھر دوسری وقت تھے پر دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک برباد ہوا آدمی کہ جس کے سامنے آپ کا تذکیہ آئے، یعنی آپ کا نام آئے، یعنی نبی کا نام آئے، پھر بھی وہ درود نہ پڑے. تو میں نے کہا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاک و برباد ہوا آدمی کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے پر پہنچ جائے، اس کی خدمت کر کر وہ جنت کا حقدار نہ بن سکے، اس کی خدمت کر کر وہ جنت کا مستحق نہ بن سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. ظاہر سی بات ہے اور دعا کس کی ہے؟ جبرائیل کون فرشتہ ہے؟ جبرائیل وہ فرشتہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آسمان سے کیا لے کر آتا ہے؟ وہی. پہلی بات کیا فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، تو نبی نے کیا فرمایا؟ آمین. اب کون آدمی ایسا ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی رمضان کے مہینے؟ وہ مسلمان ایسا ہے کہ جو رمضان کے روزے نہ رکھے، جو رمضان کے روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، زکات فرض ہے پھر بھی زکات ادا نہ کرے، زکات فرض ہونے کے بعد بھی زکات کو ادا نہ کرے اور گناہوں میں مبتلا ہے رمضان کے مہینے، تو اس کے لیے نبی کی بد دعا ہے. اس کو نبی نے بد دعا. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مسلمان رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھے گا تو پھر اللہ اس کو معاف کرے. حج فرض ہے پھر بھی حج نہیں کرے گا، زکات اس کے اوپر فرض ہے پھر بھی وہ زکات ادا نہیں کرے گا، تو پھر اللہ اس کو معاف کرے گا؟ اللہ اس کی مغفرت کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیونکہ ادھر اللہ کے بڑے بڑے حکم کو توڑ رہا، چھوٹے نہیں، بڑے حکم کو توڑ رہا، تو پھر اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے. اور تیسری جو دعا، دوسری نمبر پر جو نبی نے دعا دی، جبرائیل نے دعا دی، وہ کیا ہے؟
کہ نبی کا نام آئے اپنی بھی درود نہ پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پوری مجلس میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور جب بھی نبی کا نام آئے درود شریف پڑھنا مستحب ہے، لیکن پوری مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا کیا واجب۔ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ بھی درود نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے جبریل کی بددعا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی نے یہ فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس اور چنگس وہ آدمی ہے کہ جس کے سامنے نبی کا نام آئے پھر وہ درود نہ، جس کے سامنے نبی کا نام آئے پھر وہ درود نہ پڑھے۔ تو جب بھی نبی کا نام آئے ہم درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے درود شریف پڑھنا۔ اور تیسری مرتبہ کس کو دی نبی جبریل علیہ السلام؟ تو وہ آدمی جس کے ماں باپ ہے بوڑھے ہو گئے، پھر وہ ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کے دل کو دکھاتا ہے، ان کے کام کو نہیں کرتا، ان کے حکم کو پورا نہیں کرتا، وہ جو کام کہتے ہیں اس کے خلاف کرتا ہے، ان کے حکم کو پورا نہیں کرتا، ان کے دل کو توڑتا ہے، ان کو ناراض کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی جبریل علیہ السلام کی بددعا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب جبریل کی بددعا ہو اور نبی کی عابد ہو تو وہ آدمی تو برباد ہو جائے گی، یہاں دنیا میں بھی ناکام، دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت میں برباد ہوگا، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو ان سے ہم خود بھی بچے، دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ آج مسلمان ایسے معمولی بہانے پر، معمولی کام پر اور روزہ کو چھوڑ دیتے، روزہ کو کیا کرتے چھوڑ دے، ہلکا سمجھتے، معمولی سمجھتے، تو نہیں رکھا تو کیا ہوگا، کوئی احساس نہیں۔ بلکہ کتاب میں لکھا ہے کہ مومن آدمی کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس سے جیسے مثال ہے کہ بھائی کسی کے اوپر مکھی بیٹھی، کسی کے اوپر مکھی بیٹھے تو اس کو پورا دی، اسی طرح منافق جو ہوتا ہے اس کو گناہ اس طرح ہلکا سمجھتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ گناہ کو کیسا سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر پہاڑ گرا، کیا گرا ہے پہاڑ۔ اسی طرح اگر کوئی مومن سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو افسوس اور پچھتاوا، لیکن افسوس اور پچھتاوا کیوں نہیں ہوتا؟ ایمان کمزور ہو گیا، گناہ کے احساس ختم ہو گئے، گناہ کے احساس ختم ہو گئے۔ اس لیے ہمیں چاہے تو ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں، کوشش کریں اپنے کاموں کو ادا کریں، پورا دن کام کرتے، پورا دن مزدوری کرتے، پورا دن کارخانے میں کام کرتے، فیکٹری میں کام کرتے، ادا کریں، لیکن اللہ کے حکم کو نہ کریں۔ اللہ کے حکم کو، سب سے بڑی چیز جو دنیا میں وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ سے حکم سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں، سب چھوڑ دیں۔ اللہ کا حکم آ جائے تو ہم دنیا کو چھوڑ دیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آگے لیں۔ ہمارا دل چاہے یہ نہ چاہے لیکن ہم پڑھیں، روزہ رکھے، تراویح پڑھیں، تراویح میں دل نہیں لگتا، تھک جاتے ہیں پھر بھی تراویح پڑھیں، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تراویح تو بیٹھ کر پڑھیں، لیکن پڑھے ضرور۔ کوئی قرآن سننے والا نہیں، کسی کو یاد نہیں تو اکیلے پڑھ لے، اکیلے پڑھ لے تراویح، تب بھی اس کو ثواب مل جائے گا۔ تراویح ملتے سنت، ایک تو 20 رکعت پڑھنا یہ الگ سنت موقرہ ہے، اور تراویح میں پورا قرآن سننا، پورا قرآن پڑھنا یہ الگ سنت، دونوں الگ سنت، وہ بھی معمولی سنت نہیں، یہ تراویح سنت موقرہ ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے چھوڑے گا وہ گنہگار کیسا ہوگا؟ وہ بعض سنتیں ایسے ہوتے ہیں جو موقدہ ہوتے ہیں جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے آدمی گنہگار، لیکن کسی وجہ سے ایک دن 2 دن چھوڑیا تو ٹھیک ہے، لیکن معمول بنا رہے تو کیا ہوگا؟ آدمی گنہگار۔ تو ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھیں۔ رمضان کا کسے جوڑے؟ قرآن سے۔ کسے جوڑے؟ کہ قرآن کریم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا لیلۃ القدر، اس میں نازل کیا اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر، شب قدر جو رمضان میں آتے ہیں 21 23 25 27 یہ بڑی راتیں بتائی گئی، تو ان میں قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا۔ کیسے نازل کیا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ پورا قرآن نازل۔ قرآن کریم 2 مرتبہ ہوا، کتنی مرتبہ نازل ہوا؟ قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن اتارا، وہ لیلۃ القدر میں، وہ شب قدر میں، اور دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے زمین پر اتارا،
وہ 23 سال میں پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے مبارک کو دیا. جاتے اقدس کو ہوتا ہے وہ کتنے سال میں ہوتا؟ 23 سال میں. جیسی ضرورت پڑتی گئی ایسے اللہ پاک نے قرآن کریم کو دیا. پہلی مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ڈر گئے. کیا ہو گئے؟ ڈر گئے. یہ کون ہے؟ کیونکہ ایسا اپنے اصلی شکل میں تھے تو ڈر گئے. پھر کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ. گھر پہ آئے کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ. تو پھر کیا ہوا؟ کمبل اڑاؤ. پھر جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو گئے. کہا کہ میں وہی فرشتہ، مجھے اللہ نے بھیجا، میں فرشتہ. تو نبی پہلے بتا کیا ہوا؟ تو قرآن کریم اور رمضان کا جو جالا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پورے قرآن کا دور سناتے تھے. کس کو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل فرشتہ ہے، سب سے بڑا فرشتہ. بڑے بڑے 4 فرشتے. کتنے فرشتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبی کے پاس وحی لکھا. حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ بھی بڑے فرشتے. ایک قیامت کے دن سوکھ ہوگی. حضرت اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی روح اور جان نکالتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش برساتے ہیں اور لوگوں کو روزی دینے پر اللہ نے مقرر کیا. یہ بڑے بڑے 4 فرشتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنا. اور جس سال میں ہمارے نبی کو اس دنیا سے رخصت ہونا تھا، اس دنیا سے اللہ کی ملاقات کے لیے جانا تھا، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا. 2 مرتبہ پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنا. تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کا دور کرنا، قرآن کریم کا دور کسی کو سنانا، یہ بھی سنت نہیں ہے. تو ہمیں چاہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھیں، جس کو جتنا بھی آتا ہے. اب کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو جتنے بھی سنتے یاد ہے، سورہ اخلاص ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے، اس کے بعد جتنے بھی سنتے وہ روزانہ پڑھتے رہیں. روزانہ کیا کریں؟ وہ سنتے پڑھتے رہیں. کیونکہ یہ رمضان نیکیوں کی سیزن، ہر چیز کی سیزن ہوتی ہے. اسی طرح یہ رمضان مبارک نیکیوں کی سیزن ہے. بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں 1 نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 فرض نماز پڑھنے کے باوجود ثواب ملے. اور 1 فرض کو ادا کرتا ہے، 1 فرض نماز پڑھتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی فجر کی 2 رکعت فرض پڑھتا ہے تو اس کو 70 فرض پڑھنے کے باوجود ثواب ملتا ہے. کتنا ثواب ملتا ہے؟ 70 فرض پڑھنے کے باوجود اس کو ثواب ملتا ہے. کس کو؟ جو رمضان میں 1 فرض کو ادا کرتا ہے. 1 فرض کو جیسے فجر کی پڑھی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھی یا عصر کی 4 رکعت فرض، تو کتنے فرض ہوتے ہیں اور کتنا ثواب ملے. تو رمضان المبارک میں ہم نماز کا اہتمام کریں، تراویح پڑھیں، تراویح کا اہتمام کریں، تراویح پڑھیں، روزے رکھیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں ہمارا ایک بھی روزہ نہ چھوٹے. بلکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا 1 روزہ بھی چھوڑ دے، رمضان کا 1 روزہ بھی چھوڑ دے، اس کے بدلے میں پورے سال روزے رکھے، پوری زندگی روزے رکھے، پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کا حق ادا کر سکتا نہیں. جو رمضان میں 1 روزہ چھوڑ دے اور پوری زندگی روزہ رکھے، پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ پاک ہمیں پورے رمضان روزے رکھنے کی توفیق دے اور تراویح پڑھنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور اخیر عشر میں اعتکاف کریں. اخیر عشر میں کیا کریں؟ اعتکاف میں بیٹھیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بلکہ ہمارے نبی نے پہلے پورے رمضان اعتکاف کیا. کیوں کیا؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے. شب قدر جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں کہا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بلکہ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے لیلۃ القدر، شب قدر 1000 مہینے سے افضل. اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کر لے گا، اس کو 1000 مہینہ عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا. کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 مہینہ. کتنا آسان ہے.
اور کوئی آدمی 1000 مہینہ جاگ سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے, پورے 1000 مہینہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے یہ آفر دی ہے. اور جاگنا کتنی راتیں؟ صرف 5 راتیں جاگنا ہے. اس میں سب قدر مل جائے گی ہمیں. کون سی 5 راتیں جاگنا ہے؟ 21ویں رات, 21ویں رات رمضان کی, اور اس کے بعد 23ویں رات, 25ویں رات, 27ویں رات اور 29ویں رات. یہ 5 راتیں اگر کوئی آدمی جاگ لے گا تو اس کو سب قدر مل جائے گی اور اس کو 1000 مہینہ عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم غفلت میں فجر بھی نہیں ہوتی. بات ایسے ہے جن کی فجر بھی نہیں ہوتی اور عشاء بھی نہیں. یہ بدنصیب بات ہے کہ رمضان میں بھی نمازیں نہ ہو. سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے کہ جس کے رمضان میں بھی نمازیں نہ ہو, روزے نہ ہو, بس جیسے باقی دن گزارتے اس طرح گزارتے. اس لیے ہم اس کی کوشش کریں, سب قدر کو تلاش کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے پوری رمضان اعتکاف کی. پھر تو بتایا گیا کہ شب قدر آخری 10 راتوں میں آتی ہے. بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر کی رات بتانے کے لیے آئے تھے کہ شب قدر اس رات میں ہے. نازل بھی ہوئے تھے, آئے بھی تھے, نبی کو بتانے کے لیے آئے تھے. لیکن کیا ہوا, اس وقت 2 آدمی جھگڑ رہے تھے. کہاں؟ مدینہ میں. 2 آدمی جھگڑ رہے تھے, لڑائی کر رہے تھے. اس لڑائی کی نوسط کی وجہ سے, اس جھگڑے کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے اور وہ رات نہیں بتائی. وہ رات یہی رات ہے نہیں بتائی. جیسے شب برات, یہ رات حدیث میں بتا دی. 30 رات میں کیا ہوتے ہیں؟ اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں. آج کل یہ بات بہت مشہور چلی ہے, آپ کو بتا دوں, یہ موقع بھی ہے. بیان میں آپ نے سنی بھی ہوگی کہ بھائی شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں, کس کو روٹی دینا ہے, کس کو بیمار دینا ہے, کس کو اولاد دینا ہے, کس کو موت دینا ہے. یہ فیصلے ہوتے ہیں. یہ بات بہت مشہور ہو گئی. لیکن میں آپ کو یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ بھائی شب برات جو ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں, جو فیصلے کی رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے, وہ شب برات, وہ شب قدر ہے. کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا, بلکہ قرآن خود کہتا ہے. قرآن خود کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ. اللہ پاک نے مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا, یعنی شب قدر سے مراد. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, میرا فیصلہ نہیں. آپ میری بات نہیں مانیں گے چلے گا, مجھے کوئی حرج نہیں, لیکن قرآن کی بات کو ماننا ضروری اور فرض ہے نہیں. تو قرآن کریم کہتا ہے جو فیصلے کی رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے, وہ شب قدر ہے. تو شب قدر میں اگر کوئی آدمی دعا کرے گا اس کے مطابق اللہ فیصلہ کرے. تو کتنا آسان ہے, موقع ہے ہمارے پاس. ہم شب قدر میں اللہ سے مانگ بھی سکتے ہیں, اللہ سے فیصلہ بھی کروا سکتے ہیں. ان 5 راتوں کو جائے نہ. بعض مسلمان ایسے ہے کہ رمضان میں رات کو عشاء کے بعد کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, بعد فٹ بال کھیلتے ہیں, یا بعد موبائل میں میچ دیکھتے ہیں, اسی میں اپنی رات کو برباد کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی پوری رات نہیں جاگ سکتا تو کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ تراویح پڑھے, تراویح پڑھے اور عشاء کی نماز پڑھے, اور جو ہو سکے 2 رکعت نفل پڑھ بھی اللہ سے دعا مانگے, پھر سو جائے. پھر جلدی اٹھ جائے تہجد میں, بلکہ 3 بجے اٹھ جائے, 4 بجے اٹھ جائے, تہجد پڑھے 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی ہو سکے تو پورا 8 رکعت پڑھے تہجد, پھر اللہ سے دعا مانگے, تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے. اتنا آسان ہے, نیند مفت میں اور ثواب بھی مفت. لیکن کوئی آدمی پوری رات جاگے, موبائل کے پیچھے لگا دے, گناہ میں گزار دے, تو پورا رات اس کو ثواب نہیں ملے, پورا رات اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو آسان یہ ہے کہ رات کو پورے تراویح پڑھے اور پھر اللہ سے کچھ مانگے, پھر سو جائے, جلدی اٹھ جائے, تہجد پڑھے, پھر اللہ سے مانگے جو بھی حاجت ہو, شفا کے لیے دعا کرے, اللہ سے روزی مانگے, اللہ سے دعا کرتے اللہ مجھے متقی پرہیزگار بنا دے, مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے, بلکہ مجھے عاشق رسول بنا دے, نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے, تیرے ہر حکم کو پورا کرنے کی توفیق دے. اللہ قیامت کی بغیر حساب کتاب کی مجھے جنت میں داخل کر دے. بلکہ یہ دعا کرتے اللہ مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب فرما, میرا خاتمہ ایمان کا فرما, مجھے اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھائے. اللہ سے دعا کر, یا اللہ